السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خراست. میرا نام مبشر لقمان ہے. مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ پچھلی حکومتیں کوئی ایسا اسپتال نہیں بنوا سکیں ورنہ میرے والد کا علاج اس میں ہو جاتا. 3 دفعہ آپ لوگ وفاقی حکومت آپ کو ملی ہے, 6 دفعہ آپ کو صوبائی حکومت ملی ہے, اور تقریباً 39 ایئرز آپ نے مختلف ادوار میں حکومت کی ہے اس ملک کے اندر کسی نہ کسی فارم میں. تو بی چاچو آپ کے موٹر وے بنوا دیتے ہیں, لوگوں کے گھر اور ٹیمپلز توڑ کے وہ اورنج لائن بنوا دیتے ہیں, جنگلہ بس بن جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. ہسپتال کیوں نہیں ایک بن سکتا تھا؟ بٹ اینی وے, بچوں کی بات بچوں تک, ان کو صرف اسی حد تک جواب دینا تھا. پاکستان کا بہت بڑا نام, ہمارے بڑے فیوریٹ سیاستدان جناب شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں اس وقت اور پنڈی میں. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف تو لنڈن گئے ہیں آصف علی زرداری صاحب کو ملنے, اور آج وہ جناب اعتزاز حسن نے کنفرم بھی کر دیا ہے. اچھا, زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں ملنا, جس میں کوئی صداقت نہیں ہے آبویسلی, کیونکہ پہلے ان کی بہن جو ہے ہمشیرہ وہ پہلے ملاقات بھی کر چکی ہیں یہاں پہ, اور جو ہے ادھر ان کے صاحبزادے جو ہیں پہلے وہ النہیان کو ملیں گے آج, اور کل ملیں گے وہ ہاؤس آف سعود کو, اور پھر وہ پہنچیں گے لنڈن. یہ ساری ایک دم سے میاں صاحب جو ہے پاکستان ٹیکس پیئر کی کاسٹ پہ اپنی سیاست بچانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ یہاں بیٹھ کے سیدھا سیدھا ریزائن کیوں نہیں دے دیتے؟ ان کی کرپشن ثابت ہو گئی ہے, اب کیا ثبوت چاہیے؟ اور دیکھیں, جب مورل کریڈیبلٹی ختم ہو جائے تو اس کی سپورٹ میں اللہ کے علاوہ جو بھی آئے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اور اس گورنمنٹ کی مورل کریڈیبلٹی ختم ہو چکی ہے. اور پاکستان میں بدنصیبی سے یا حالات کا تقاضا کہیں کہ جو آدمی بھی اب اپوزیشن کا ساتھ نہیں دے گا, نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوگا, فضل الرحمان کو معاف ہے کیونکہ وہ تو دیکھیں گے, اسٹڈی کریں گے, وہ دیکھیں گے کہ یہ تحریک جو ہے فائنل ہونے جا رہی ہے. اگر یہ تحریک فائنل ہونے جا رہی تو وہ بھی حلالہ نکال کے تو اس میں شامل ہو جائیں گے. باقی سب لوگ, میں سمجھتا ہوں آصف زرداری کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ وہ بھی 7-8 دن میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو جائے گا, کیونکہ اس کا بھی ہاتھ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. اور ابھی تک انہیں, کیونکہ وہ پریشر ٹیکٹس یوز کر رہا ہے کہ مقتدر حلقے اس کو پاکستان آنے دیں اور اس کے راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کریں اور اس کو گرفتار نہ کیا جائے. ابھی تک رحمان ملک کی کوششیں اور کاوشیں ساری ناکام ہوئی ہیں اور ان کو کوئی پذیرائی نہیں ملی. گو انہوں نے امریکہ میں بھی ایک چینل میں ایک اینکر کے ساتھ معافی نامے کی سٹیٹمنٹ دی, ایک اور چینل پہ بھی سٹیٹمنٹ دی, لیکن ان کے باوجود بھی ان کو پذیرائی نہیں مل سکی. اور پارٹی کے اندر ممکن ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی میں بھی مصطفیٰ کمال پیدا ہو جائے, اور اگر یہاں پہ غلطی کی آصف زرداری نے, ان کی پارٹی بھی جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے, جو تھوڑے بہت گنتی کے نگ رہ گئے ہیں, وہ بھی نیست و نابود ہو جائیں گے اور ایک مصطفیٰ کمال پیپلز پارٹی سے بھی نکل آئے گا. اور وہ کسی قیمت میں بھی آصف زرداری افورڈ نہیں کریں گے, کیونکہ آج کل ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ پاکستان آئیں, چاہے لیٹ کے آئیں, رینگ کے آئیں, 90 کے زاویے سے آئیں, 80 کے اینگل سے آئیں. ہی وانٹ ٹو کم بیک. اور دولتوں کے انبار جو ان سب لوگوں نے لوٹے ہیں وہ بھی ان کو باہر سکون نہیں پہنچا سکتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ان کا شمشمہ لگے اور ان کے جوڈو کراٹے اور وہ نظر آئیں. بٹ اینی وے, دس منتھ, ان دی اینڈ آف, بیفور دی اینڈ آف دس منتھ, یہ ڈیسیژن ہو جائے گا کہ آصف زرداری نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یا اعتزاز احسن اور خورشید حسن شاہ صاحب ذرا شریف طبع آدمی ہیں, وہ ذرا سلیقے اور طریقے سے بات کرتے ہیں, لیکن اعتزاز احسن فرنٹ فٹ پہ آ گیا. میرا نہیں خیال کہ اب بیک فٹ پہ وہ کھیلے گا. اگر وہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کا فیصلہ کر لے اور وہ سمجھے کہ اس نے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے, تو پھر پیپلز پارٹی کا بڑا طبقہ, جو میں نے MNA قومی اسمبلی میں دیکھا ہے, وہ نواز شریف کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے اور اپوزیشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اچھا شیخ صاحب, بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں 7-8 دن تک زرداری صاحب فیصلہ کریں گے. میں آپ کو اپنی انالیسس بتا رہا ہوں, 7-8 دن تک حالات بالکل مختلف ہو جائیں گے اور ان کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے اور یہ ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. 8 دن تو بہت لمبا عرصہ ہو گیا, لیکن 22 سے لے کے آنورڈز کسی بھی دن ایک بہت میجر لیک آنے والی ہے, اور اس لیک کے تحت یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کے دہشت گردوں سے تعلقات ہیں, اور محترمہ خود دہشت گردی کا شکار ہوئیں, شہید ہوئیں دہشت گردوں کے ہاتھوں.
پھر پیپلز پارٹی کے پاس کیا جواب رہے گا ایسی جمہوریت کو بچانے کا؟ دیکھیں یہ بڑے لمبے کیس پنڈی اسلام آباد میں ڈسکس ہو رہے ہیں. دیکھو جس آدمی نے FIA نے پروسیکیوٹر سیریسلی بے نظیر کے کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہا وہ مارا گیا. جو آدمی ان کے نیب کے کیس کا رینٹل پاور کا انویسٹیگیٹر تھا جس میں حصہ سب کو پہنچتا تھا وہ ہاسٹل میں مارا گیا اور اس کی لاش جو ہے اسے کہا گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے, خودکشی کر لی ہے. اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, میرا بھی یہی خیال ہے کہ 25 سے لے کے 30 تک بڑی لیکیج ہوگی. اور اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو قوم جس کا نوٹس لے رہی ہے کہ شہباز شریف بھی اپنے بھائی کے لیے کئی میراثی تو میدان میں آئے ہیں, لیکن اس کا سکا بھائی میں نے نہیں ابھی کہیں ٹی وی پہ دیکھا یا اس کا بھتیجا اپنے چچا کی تایا, میرا خیال ہے تایا کی حمایت میں یا شہباز شریف نواز شریف کی حمایت میں نکلا ہو, کیونکہ دلیل کی گنجائش نہیں ہے. ورلڈ بینک نے ویب سائٹ پہ سنہ دے دیا ہے, پاکستان کے انگریزی اخباروں میں IMF کو کوٹ کر دیا گیا ہے, انٹرنیشنلی یہ بات ثابت ہو گئی ہے. اور اعتزاز احسن نے تو اسمبلی میں کہا ہے کہ 13 سال کے بچے کو 300 کروڑ روپیہ 200 کروڑ روپیہ $2 ملین جو ہے $200 ملین جو ہے وہ کیسے 13 سال کے بچے میں ہو گیا. تو میں نے اسمبلی میں یہ کہا جناب اگر آج یہ 200 کروڑ ہو گیا تو 50 سال کی عمر میں تو یہ سارا ملک خرید لیں گے, ہم ان کے مزارے ہوں گے. اور ہم نہ ہوئے جو ہمارے آگے کوئی ہمارے چاہنے والے ہوئے وہ سب ان کو صبح اٹھ کے دیوتاؤں کو سلام کیا کریں گے کیونکہ یہ دولت کے دیوتا ہیں. لیکن میں نے یہ بھی اسمبلی میں کہا ہے کہ ایک ایسا وقت آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف لوگ اس انداز میں نکلیں گے کیونکہ گلی محلے میں تو سول وار شاری ہو چکی ہے. لوگ صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے مسجدوں میں نہیں جا رہے. اس قسم کے راولپنڈی کے حالات ہیں. جو جوا گروپ ہے, جو منشیات گروپ ہے وہ معزز ہو گیا ہے خواہ ممبری کے نام پہ یا کسی نام پہ, تو پھر وہ لوگ ان لوگوں کو بھی ماریں گے, ان کو بھی لوٹیں گے ان کے. اور میں بڑا امپورٹنٹ سمجھ رہا ہوں 26 کو اگر گورنمنٹ نے اپوزیشن کی ریلی کو روکنے کی کوشش کی تو انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ مزاحمت جو ہے شیخ صاحب یہ تو پھر سول وار کی طرف جا سکتی ہے. صحیح بات آپ نے کہی ہے. اور یہ سول وار ان کا تو دل ہے کہ 24 سے پہلے شروع ہو جائے, اور میرے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ یہ اس کی تیاری کر رہے ہیں. اور اگر یہ تیاری کریں گے یہی مارے جائیں گے کیونکہ آگے تو مسئلے جو ہیں وہ ان کے حق میں نہیں جا رہے. اور اگر یہ جوڈیشل کمیشن کہ دیکھیں نا, میں نے اگر میرے ہاتھ صاف ہیں تو مجھے چیف جسٹس کو لکھتے ہوئے کیا حرج ہے کہ جناب آپ ایک ٹیم بنا دیں, جج بنا دیں, ہم تو صاف اور شفاف ہیں. کیونکہ ہمارے ہاتھ گندے ہیں اور پراگندے ہیں اور ہم اس میں گھٹنے اور بلکہ گردن تک اس میں ملوث ہیں. اس لیے ہم یہ لکھ کر نہیں دے رہے. اس لیے ہم دیکھیں کہاں گیا نواز شریف کا جوڈیشل کمیشن, وہ خود لندن میں جا رہے ہیں. اور اگر یہ صحت کی وجہ صرف تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور یہ ایسی صحت ہے کہ ہفتے یعنی جمعرات تک ان کی صحت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ ایسی صحت کا مسئلہ شہباز آصف زرداری صاحب کا بھی بنا تھا. اور خیال یہ ہے کہ یہ بھی کوئی, مجھے نہیں پتا, میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں اگر وہ بیمار ہیں تو اللہ ان کو صحت دے. اگر یہ سیاسی مسئلہ ہے تو اللہ ان کو صحیح فیصلے کی قوت دے, کیونکہ یہ ایک ایسا ان کے مزاج میں بات آ گئی ہے کہ وہ اہم فیصلے جا کے لندن میں کرتے ہیں. ان کو شک ہے کہ ان کے فون سنے جاتے ہیں. اب اس اسلام آباد راولپنڈی میں عجیب فضا ہے. جو مقتدر حلقے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی ایجنسیاں ان کو سرچ کر رہی ہیں, واچ کر رہی ہیں, اور جو نواز شریف کی ایجنسیاں IB وغیرہ وہ سمجھتے ہیں کہ مقتدر حلقے ان کو واچ کر رہے ہیں, ان کی سرویلنس کر رہے ہیں. جس ملک میں پاکستان کی اپنی 2 ایجنسیاں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئی ہوں اور ایک دوسرے کے لیے سرویلنس کر رہی ہوں, ایک دوسرے کے خلاف واچ اینڈ وارڈ کا رول ادا کر رہی ہوں, تو اس ملک کے حالات, تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں, مہینہ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ لڑائی جو ہے یہ فیصلہ کن ہوتی میں دیکھ رہا ہوں. شیخ صاحب بات یہ ہے کہ جنوری 2011 میں یہ تمام جو فلیٹس ہیں اور یہ بزنسز ہیں اور اکاؤنٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز ہم نے اپنے شو میں دی تھی 2011 جنوری میں. یہ اب جو ہے وہ پیناما لیکس میں آ رہا ہے تو سارے اس کا یقین کرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ کیا بات ہے
کہ اتنی پہلے سے ہم ان کے متعلق ان کی کرپشن کی ہوش ربا داستانیں بتا رہے ہیں، لیکن اس ملک میں آج تک ان کے اوپر سو موٹو نہیں ہوا. آج تک کسی نے کوئی یعنی سوال نہیں پوچھا. اور ہم لوگ یہ کہتے رہتے نہیں اس کا تو یہ اینگل ہے، اس کا تو یہ اینگل ہے، یہ تو عمران خان کا طرفدار ہے، یہ فلاں کا طرفدار ہے، یہ شیخ رشید کا ووٹر ہے، تو اس لیے یہ اینکر کمپرومائز ہے. ارے بابا، جو چیز دکھا رہا ہے اس کو تم ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، اس کو تم ریفیوٹ نہیں کر سکتے. اور اب اس کے بعد یعنی جو اس ملک کا ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے جمہوریت کے نام پہ، یہ کون پورا کرے گا آکے؟ اب بڑے سارے کٹے کھلے ہوئے ہیں. چائنا کوریڈور کے خلاف انٹرنیشنل سازشیں ہیں. انڈین امریکن جو ایک جوائنٹ وینچر ہے اس کے بھی نئے مفادات ہیں، نئے معاملات ہیں. سارا اسلامک ورلڈ جو ہے جس بحران سے دوچار ہے. آج آ کے لوگ جو ہیں اللہ کے بعد فوج کی طرف دیکھتے ہیں. لکیلی ایک پاپولر ترین جرنیل ہے، اور میں نے یہ نہیں کہتا کہ میں اس کی کوئی خوشامد کرنا چاہتا ہوں. حاضر سروس میں نے اتنا پاپولر جرنیل نہیں دیکھا. لیکن فوج جب تک وہ کیا کرے گی جی؟ ہر جگہ فوج تو نہیں جا سکتی. عدلیہ کا ایک کام ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ چیف جسٹس کو اس وقت ایک بینچ بنانا چاہیے اپنے نیچے، اور اپنے نیچے ایک بینچ بنا کے ان کے نیچے فورنزک رپورٹ کے ماہر اور ایف آئی اے کے لے لیں، آئی بی لے لیں، جو لوگ لے لیں. اور اگر یہ کیس لٹک گیا تو پاکستان 126 دن پہ تو الزام لگاتے ہیں نا معیشت ڈوب گئی. مجھے ڈر ہے اگر 3 پرائم منسٹر دوسرے ملکوں کے ریزائن دے چکے ہیں، اور کیمرون کا تو اتنا سیریس کیس بھی نہیں ہے، اگر وہ بھی ریزائن دے گیا، کس منہ سے یہ جائیں گے؟ کس منہ سے یہ دنیا میں جائیں گے؟ اور جو پچھلے 7 مہینے میں میرا خیال ہے 7 دفعہ لندن جا چکے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی وہ ٹائم سے ان کا چیک اپ نہیں ہو سکا. چلیں جی اب ٹائم سے چیک اپ کرا لیں. لیکن چیک اپ سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اس ایٹامک کنٹری کو اس طرح کٹی ہوئی پتنگ کی طرح نہیں چھوڑا جا سکتا کہ صدر صاحب کو ٹرکی بھیج رہے ہیں، خود لندن جا رہے ہیں، اور اس ملک کے اہم معاملات جو ہیں وہ پھر کیا بنے گا، کیسا ہوگا، کیسے نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے، یہ میں بات پہلے کہہ چکا ہوں، اسی لیے میں اوائڈ کرتا ہوں کہ 2016 میں ان کے لیے سیاسی فاتح خانی کا سال ہے. اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مارچ اپریل ان کے لیے سینسٹیو مہینے ہیں، اور 2016 میں ان کے سیاسی جو ان کی غلطیاں ہیں جن کو اب یہ چھپا نہیں سک رہے، اور انٹرنیشنلی کیونکہ اس کو ریکگنیشن مل گئی ہے، انٹرنیشنلی اس کی کوالیفیکیشن ہو گئی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ درست ہیں. اور اگر نواز شریف صاحب کا بیٹا ٹیکس نہیں دے گا تو کوئی گنگو تیلی اور اللہ دیتا اور مجید مستری کیوں دے گا جی؟ اسے کتے نے کاٹا ہے کہ وہ ٹیکس دے. اور خود وزیر اعظم کا ریکارڈ یہ ہے کہ کئی دفعہ انہوں نے دیے ہی نہیں، اور کئی دفعہ صرف 5,000 دیے. اور 5,000 دینے کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے، انہوں نے کہا جی ہم تو سائل تھے، ہمیں تو زبردستی بھیج دیا گیا. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں قوم کو، اور میں بہت اللہ کو گواہ بنا کے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی نے نواز شریف صاحب کو سعودی عرب نہیں بھیجا. انہوں نے بڑی جتن اور جد و جہد کے ساتھ فوج کو ڈیفیٹ دے کر وہ سعودی عرب گئے. آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں. سو مچ سو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو جیل میں جن کو چھوڑ گئے تھے، شاید خاقان عباسی اور غوث علی شاہ صاحب، ان کو تو اگلے دن پتہ لگا کہ ملک سے چلے گئے. یعنی جب آدمی اس قدر بے وفائی کے اس میں علامات اور جوہر ہوں کہ جو اپنا لوگ دنیا میں ایسی باتیں میں نے سنی ہیں کہ آدمی کے کیس نکل آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہانڈی وال ہے، یہ جیل میں ہانڈی وال ہوتے ہیں جو اکٹھے کھاتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں. وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کو پھانسی بھی اکٹھی ہو، ان کی رہائی بھی اکٹھی ہو. یہ ایسے لوگ تھے کہ یہاں سے جب یہ گئے اسلام آباد، اپنے پیچھے ان کو بتا کے آئے غوث علی شاہ کو کہ اس سامان کا خیال کرنا، یہ ادھر کرنا، یہ ادھر کرنا، یہ ایسے کرنا. شہباز شریف صاحب نے ایئرپورٹ پہ پھڈا ڈال دیا، وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا. مشرف نے کہا بھی اگر شہباز شریف ساتھ نہیں جائے گا تو یہ جا نہیں سکتا.
یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جس میں ان کو لالے پڑ گئے، اور انہوں نے شہباز شریف کو جس حالت میں منایا وہ بھی ایک تاریخ کی بات ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے فوج کی خواہش کے خلاف فوج پہ اتنا پریشر ایک پڑوسی ملک کا ڈالا کہ فوج مجبور ہو گئی ان کو بھیجنے کے لیے۔ یہ کہنا کہ ہمیں زبردستی جہاز میں ڈال کے بھیج دیا گیا، یہ ٹوٹلی رانگ اور جھوٹی سٹوری ہے۔ مجھے یاد ہے، بریک لینے سے پہلے میں ایک بات کہوں، مجھے یاد ہے شیخ صاحب میری نواب زرہ نصر اللہ خان سے ملاقات ہوئی، وہ اس وقت حیات تھے اور اپوزیشن کی کیمپین ان کے لیے لیڈ کر رہے تھے، تو ان کو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک دن پہلے میری ان کے گھر والوں سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ذکر نہیں کیا، پہلی باری زندگی میں کاروباری آدمی سے میں نے یعنی ایک ایگریمنٹ کیا تو اور وہیں پہ میں دھوکہ کھا گیا۔ بٹ شیخ رشید احمد آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اور پتہ چلا کہ کئی جگہوں پہ مختلف کیبل آپریٹرز نے چینل 24 کی نشریات کو بند کرنا شروع کر دیا۔ اسے فرق کوئی نہیں پڑے گا، جو چیز ہونی ہے وہ ہو کے رہنی ہے۔ شیخ صاحب مجھے پنجاب میں کم از کم پنجاب کی حد تک پتہ ہے، مجھے وفاق کا نہیں علم، یہاں پہ بڑی خبریں گرم ہیں کہ میاں صاحب اتر جائیں گے اور میاں شہباز شریف ان کی جگہ آئیں گے، لیکن وہ تو ایم پی ہیں، تو انٹرم پیریڈ میں کس کی امید ہے آنے کی؟ اگر میاں شہباز نے آ کے باغ دوڑ سنبھالنی ہے تو ان کو تو الیکشن لڑنا پڑے گا بہرحال، کہ کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ آپ یہ 8-10 دن دیکھیں، 28 26 27 28 29 30، کیونکہ اس میں ایک واضح شکل اختیار ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ ملک کو ایک کٹی ہوئی پتنگ کے طور پر نہیں چھوڑا جا سکتا، اور افواہیں اسلام آباد میں ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کی بھی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، نہیں، بڑا اور پھوٹ ہے، میں نے تو جو ہاں جی، بہت پھوٹ ہے۔ ہاں یہ افواہیں ہیں یا حقیقت ہے، واللہ عالم بالصواب۔ میں تو اب کبھی دونوں سے نہیں ملا، عرصہ دراز ہو چکا ہے، لیکن جو بات میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ لوگ جو آگے اپنی نسلوں کو تیار کر رہے تھے وہ سارا کھو کھاتے میں چلا گیا، اور وہ نسلیں جو یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری جو لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ بڑی جمہوری طریقے سے اقتدار منتقل ہو جائے گا اگلی نسل تک، میرا خیال ہے وہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا۔ اور یہ ساری کلاس جنہوں نے لوٹ مار کی ہے اور اس کی اگلی نسل میرا خیال ہے اس نعمت سے محروم ہی رہے گی جو ان کے والدین نے لوٹ مار کر کے اس دولت سے لوگوں کو نقصان پہنچایا۔ یہ میرا خیال کام اگلی نسل کا میں ہوتا دیکھ نہیں رہا، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ 15 دن 2 ہفتے کافی ہیں ہمیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ 2 ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ہی اس ملک کی سیاست سے، لیکن سیاست میں اہم ہے، اور یہ جو 2018 میں بھی جیتنے کے نعرے مار رہے تھے، مجھے اللہ پہ پورا یقین ہے کہ یہ 2016 کے اندر اندر ان سے جان چھٹ جائے گی۔ شیخ صاحب معذرت کے ساتھ اگر میں یہ کہوں، اور آپ سے انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ اپوزیشن پاکستان کی بالکل فیل اور ناکارہ ہو گئی ہے، پوری دنیا میں فیصلہ کن یعنی حل آ رہے ہیں پینما لیکس کے بعد، یہاں پہ کمیشن فارم کرنے کی نہ ہونے کی، اس کے اوپر رونا جایا، آئی مین کرپشن ایکسپوز ہو گئی ہے، کلیئر ہے، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اپوزیشن کا حال یہ ہے کہ اس کے پیچھے عوام نہیں کھڑی ہے اس وقت، ورنہ وہ سامنے آ کے بلاک کر دیتی جیسا آئس لینڈ میں ہوا، اور وزیر اعظم کو نکلنا پڑتا اپنے تمام یعنی چور ڈاکوؤں کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیاستدان آن دا ہول فیل ہو گئے ہیں شیخ صاحب۔ دیکھیں آن ہول پاکستان میں سیاستدان غیر مقبول ہیں، مائنس عمران خان۔ ایک عمران خان کو ایج حاصل ہے، اس کے بھی امتحان کا آخری ٹیسٹ ہے یہ، اور قوم بھی بڑی تھکی ہوئی ہے، رنگ پسٹن بیٹھے ہیں۔ 3 لاکھ کی آئس لینڈ جو ہے 1 گھنٹے کے بعد 1,80,000 لوگ باہر نکل آئے۔ آبادی دیکھیں نا آئس لینڈ کی، میرے وارڈ کے سے چھوٹی ہے۔ لال حویلی کی وارڈ کمیٹی سے جو آبادی چھوٹی ہے وہ 70% لوگ
اس کو ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد سڑکوں پہ نکل آئے. ان کا اس وقت کوئی لیڈر نہیں تھا, بعد میں لیڈر نکلا ہے. ایکچولی پاکستان میں اتنا بڑا خلا ہے, اتنا بڑا قحط ہے, اور یہاں قیادت کا اتنا بڑا فقدان ہے, اور ہر پارٹی اپنے اندر ایک پھوٹ رکھتی ہے. اور مجھے پورا یقین ہے اس 10-15 دن میں نواز شریف کی پارٹی کی بھی حقیقی, میں چہرے پڑھ سکتا ہوں, لیکن وہ میری بہنیں جو مخصوص نشستیں سے آئی ہیں, جن کو پتہ ہے کہ وہ نواز شریف کے دیے ہوئے ٹکٹ کے بغیر کونسلر بھی نہیں بن سکتی اور وہ ترقیاتی فنڈ لے رہی ہیں, وہ تو شاید تھوڑی بہت گھبراہٹ اور ان کے تالیاں بجانے اور ڈیسک پیٹنے اور آوازیں کسنے کی پوزیشن میں ہو. باقی مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی میں تو سانپ سونگھا ہوا ہے, اور جو 4-5 جو ان کے چیخے جو ہیں 342-43 کی اسمبلی میں, جو نون لیگ کے 5-6 یا 8 چیخے ہیں, ان کے چیخنے کی بھی آواز آپ سن لیں گے, کیونکہ یہ سارے چیخے جو ہیں یہ اپنے سائز میں آ جائیں گے جس دن نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہو جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر پرویز رشید نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ بلا ذرا سی ٹل جاتی, کیونکہ جب بھی وہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور کوئی بات کرتے ہیں تو وہ میاں صاحب کے لیے زیادہ مسائل پیدا کر دیتے ہیں. میاں صاحب کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے, اور میری یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ بریکنگ نیوز خود دیں گے, اور پہلے بھی انہوں نے کہا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. ابھی پچھلے دنوں انہوں نے 2 خطاب کیے, اوپر نیچے خطاب کیے, اور دوسرے خطاب میں جس میں پاناما لیگ کا یہ مسئلہ آیا تھا, اس میں تو انہوں نے اتنی کیا کہوں تھکی ہوئی کہہ سکتا ہوں پارلیمان زبان میں, اور اتنی تھکی ہوئی تقریر کی کہ اپنا کیس اور خراب کیا. پنجابی میں کہتے ہیں پیڑے رون نالوں چپ اچھی. اگر وہ برا رونے سے خاموشی اختیار کرتے تو کہیں مناسب تھا. اور جو لوگ آج اینکروں سے لڑ رہے ہیں یہ ان کا طے شدہ ایجنڈا ہے. یہ گلو بٹ تیار ہو رہے ہیں, گھبرائیں نہیں آپ. ان 15 دنوں میں آپ گلو بٹوں کو پورے شباب پہ دیکھیں گے, اور یہ گلو بٹ کوئی ایسی کارروائی بھی ڈال دیں گے کہ گلے پڑے گی حکمرانوں کے. اور گلو بٹ پوری تیاریوں میں آپ سن لیں گے کہ گلو بٹوں نے اپنا کام ڈالا, کیونکہ ان کو اپنے سائز سے زیادہ گلو بٹوں کو مل رہا ہے. اور گلو بٹ کے سامنے جب قومیں کھڑی ہوں گی تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ حکومت نہیں رہے گی. قوم کا نکلنا ضروری ہے. لوگ نہیں نکلیں گے پھر کچھ نہیں ہو رہا, لوگ نکلیں گے تو سب کچھ ہو جائے گا. تو رائیونڈ کے سامنے کھڑے ہونے سے کیا فائدہ ہوگا شیخ صاحب؟ پھر تو صرف لاہور میں پرابلم ہوگی, آمنے سامنے ہوں گے, لڑائی ہوگی. بہتر نہیں تھا اسلام آباد میں کھڑے ہوتے, انٹرنیشنل ایشو تو بنتا. لاہور اس سے زیادہ اس وقت انٹرنیشنل ایشو ہے, اور لاہور جب میں کہتا ہوں ظاہر ہے کوئی وہاں ان کا کیا پتا کہ مولانا وہاب صاحب کے تبلیغی اجتماع کے گراؤنڈ میں ہی لوگوں کو اس طرف دھکیل کے, اور جس طرح جناب طاہر القادری صاحب کے سیکریٹریٹ کے آگے لوگوں کو انہوں نے خندقیں کھود کے اور کنٹینر کھود کے قلعہ بند کر دیا تھا اور ان کو بالکل محصور کر دیا تھا. یہ بھی اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ان کو رائیونڈ مولانا وہاب صاحب کے مرکز کی طرف بھیج دیا جائے, ایسا نہیں ہوگا. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ کافی امپورٹنٹ دن ہے, اور 24 کے بعد 25 بھی ہے اور 28 بھی ہے. سو تھنگز آر ویری امپورٹنٹ, اور اگر لوگ نکل پڑے تو نواز شریف کے جانے کا وقت ہے. اگر نہ نکلے تو پھر ٹھیک ہے, پھر کیا ہو سکتا ہے. شیخ صاحب ایسا نہیں ہے کہ عام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے ریفارمز ہونے چاہیے 1 سال کے لیے, پراپر کلینزنگ ہونی چاہیے, الیکٹورل ریفارمز ہونے چاہیے, اکنامک ریفارمز ہونے چاہیے, پالیسی میکنگ ہونی چاہیے, اور جو کم از کم 200-300 کرپٹ لوگ ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزائیں مل کے ان کو بالکل بین ہونا چاہیے, اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو الیکشن یا سلیکشن بات کی بات ہے. ابھی بڑے امپورٹنٹ جب جیسے حالات ہوں گے تو ویسی باتیں ہوں گی. لے کہنا یہ جو پڑھے لکھے بڑے لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, بڑے بزدل سے ہوتے ہیں, یہ ویسی باتیں بہت کرتے ہیں. دیکھیں ووٹ ڈالنے یہ نہیں آتے, باتیں یہ کرتے ہیں. ایک عمران خان کے ساتھ پڑھا لکھا کراؤڈ نکلا ہے, وہ بھی آپس میں جوڈو کراٹے میں نظر آ رہا ہے. اور عمران خان نے جو کال دی ہے اس پہ قوم کو نکلنا چاہیے, اور مجھے پورا یقین ہے
کہ یہ فائنل راؤنڈ ہوگا، یہ فائنل راؤنڈ ہوگا. لیکن شیخ صاحب معذرت کے ساتھ عمران خان بہت بڑے لیڈر ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن ان کی پارٹی میں بھی بے انتہا پھوٹ پڑی ہوئی ہے، اور یہ کال کو افیکٹو نہ کرنے کے لیے ان کی پارٹی کے لیڈرز کا بڑا رول ہوگا. سر جی لوگ ان کے لیڈروں کی وجہ سے تو آ نہیں رہے، ان کے لیڈر کیا بیچتے ہیں؟ وہ عمران خان کی پارٹی ہے، باقی ایسے ہی جمعہ جنج کے ساتھ ہیں، ان کا عہدے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں. یہ کہنا کہ ان کا کوئی مائنس عمران خان وہ کوئی پارٹی نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان میں ذمہ دار لوگ ہیں، وہ سمجھیں گے کہ اس جگہ انہوں نے اگر کوئی غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر تو نواز شریف پکڑا ہی نہیں دے گا. آپ کو پتہ ہے ٹاؤٹ بڑے ہوتے ہیں پارٹیوں میں، جاوید ہاشمی بھی تو تھے نا پہلے. ہوتے ہیں، لیکن لوگ عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ کسی اور کی طرف نہیں دیکھ رہے. حلقے کا لیڈر ہونا اور ملک کا لیڈر ہونا، لیڈر میرا مطلب ہے وہ عمران خان ہی ہے، اور عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ لوگ نکلیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں، رائے ایونٹ کے لیے انشاءاللہ. اگر میں مثلا پی ایم ایل این کا کوئی سینئر ممبر ہوں تو میری سوچ یہ ہوگی کہ یار کمیشن بنوا دو میاں صاحب کو کہ آپ ذرا 2-4 مہینے کے لیے سٹیپ اسائیڈ کر جائیں، پی ایم ایل این میں سے کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیں، وہ اپنی کابینہ لے لے، 3 مہینے بعد معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے آپ واپس آ جائیں. تو ایسی صورت میں کیا میاں صاحب کا اتنا بڑا دل ہے کہ وہ کسی اور کو وزیر اعظم بننے دیں؟ اگر ہے تو وہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں مانتا. اگر اس کا دل ہوتا تو وہ لندن نہ جاتا. وہ سارے معاملات کو دیکھیں، اس ملک میں اللہ کے بعد ایک ہی قوت ہے جو ملک چلا رہی ہے، وہ ہے فوج. نواز شریف صاحب نے اس ملک میں ان سے ٹی وی نہیں چل رہا. دیکھیں نا، جس ملک میں ان کا تھنک ٹینک ٹی وی اینکروں سے لڑ رہے ہیں. اور میں نے کل اسمبلی میں کہا تھا کہ میرے پڑوسی محلے دار ہیں، میرے ساتھ کالج میں ایک الیکشن بھی میں نے ان سے جیتا ہے، لیکن جس دن یہ پرویز رشید صاحب سچ بولیں گے ان کی سیاست کا آخری دن ہوگا. یہ سارے جھوٹے انہوں نے جمعہ بازار اکٹھا کیا ہوا ہے جھوٹوں کا، اور وہ جھوٹوں کا آئی جی ہے خواجہ صاحب، 2 خواجے جو ہیں، یہ سارے 7-8 لوگ چیخے جو ہیں، ان پہ برا وقت ہے جی. اگر نواز شریف صاحب کا جو بھی کمیشن بنتا ہے، نواز شریف خود اب کمیشن کبھی نہیں بنائے گا جی، اس کو سمجھ آ گئی ہے. اس نے نیب پہ اعتبار نہیں کیا، جو لوگ سارے تانے دیتے ہیں کہ نیب اس کی اپنی ہے. چوئی نثار کہہ رہا ہے کہ ایف آئی اے، او بابا پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں، نتھو پٹواری کے بھی ہوں تو نیب کچھ نہیں کر سکتی. دیکھیں کیسے نواز شریف اپنے بیٹوں کے خلاف انکوائری کے، یہ ایسے ہی ہے جیسے چودھری افتخار نے اپنے بیٹے کے لیے خود بھی بینچ میں بیٹھ گیا تھا، بعد میں لوگوں نے گالیاں دی. سیم سچویشن ہے کہ نواز شریف اپنے بیٹے کے بارے میں کیسے جج مقرر کر سکتا ہے جی؟ کیسے وہ ٹی آر بنا سکتا ہے؟ اس کا بیٹا اس میں ملوث ہے، کل اس کی میراث اور جائیداد وہی ہے. اور یہ سارے لوگ جو ہیں دیکھیں، اگر جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں وہ بیمار ہیں، اور بیماری ایسی ہے کہ پاکستان کا ہسپتال ان کو سہ نہیں سکتا، تو پھر جو ہسپتال اس کو سہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس ہسپتال میں بھی ان کو صحت دے. یہ ساری ایلیٹ کلاس جو ہوتی ہے، یہ دولت ان کے نصیب میں نہیں ہوتی، یہ سزا کے طور پہ ہوتی ہے. یہ سزا کے طور پہ اللہ ان کو دولت دیتا ہے، بعد میں خاندانوں میں لڑائی ہوتی ہے، کزن لڑتے ہیں، جائیدادیں تقسیم ہوتی ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں. یہ ساری اللہ کی سزا ہے. یہ پوشاکیں پہننے سے اور قیمتی گھڑیاں پہننے سے کوئی انسان کو سکون نہیں ملتا. سکون وہی ہے اگر عوام میں عزت ہوتی. لیکن میرا خیال ہے مذہبی طاقتیں بھی نواز شریف صاحب سے دور ہو گئی ہیں، پولیٹیکل فورسز بھی دور ہو گئی ہیں. اور اگر پیپلز پارٹی نے، آصف زرداری نے کوئی غلط کارڈ کھیلا تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی بھی ختم ہو جائے گی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی. شیخ رشید ہمارے ساتھ. بیک ٹو آفٹر کوئک بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور شیخ رشید ہمارے ساتھ ہی ہیں. شیخ صاحب بات یہ ہے کہ افواج پاکستان بے انتہا قربانیاں دے رہی ہے، اور ان کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، باڈی بیگز آ رہے ہیں، روز آ رہے ہیں کوئی نہ کوئی. اور ایک طرف ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 17 سال سے کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، اور یہاں پہ نظام آپ کا ایسا ہے کہ جو ان کو دوبارہ سے حکمران بنا دیتا ہے تاکہ وہ بار بار کرپشن کریں اور اس ملک کو
مکروس تر کرتے جائیں. تو اب جنرل راحیل کو بھی تو سوال پوچھیں گے نا انہی کے افسر اور جوان کہ ہم ان لوگوں کی حفاظت کے لیے کیوں ہیں. دیکھیں وہ دھرتی کی حفاظت کے لیے ہیں، اور یہ سارے چور کٹھے ہو جائیں گے اگر فوج آ گئی. فوج کو پیچھے رہ کے ان کو جوتیاں مارنی چاہیے، ان کو نکالنا چاہیے. ایسا نظام لانا چاہیے کہ نیک اور ایک اور اچھے لوگ اگر آ سکیں. ورنہ تو یہ سارے 5 کرپٹ خاندان اور ان کے 30 بچے، ابھی تو ایک لیک نکلی ہے، ابھی تو اور لیکیں نکلی، ابھی تو چھاپے مارنے شروع ہو گئے ہیں کہ دنیا میں زلزلہ آ جائے. ان کے سارا ریکارڈ اٹھا رہے ہیں کہ چوری کا سارا ریکارڈ اگر غائب ہو گیا تو دنیا میں انقلاب آ جائیں گے. یہ بھی وقت حاضر کا بہت بڑا انقلاب ہے کہ ایک ٹیلر چلا ہے اور حکومتیں ہل گئی ہیں. 3 وزیر اعظموں نے ریزائن کر دیا اور 3 سٹینڈ بائی ہیں ریزائن کے لیے. سو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر اور آ گئے تو دنیا میں تو ایک بہت بڑا بھونچال آ جائے گا. پاکستان کا میں کہہ نہیں سکتا یہ سو جائیں تو سو جاتے ہیں، نکل آئیں، نکلنا آئے تو چینی کی قیمت پہ نکل آتے ہیں. سو میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا یہ سارے چور کٹھے ہو جائیں گے، سارے ڈاکو کٹھے ہو جائیں گے. MQM، الطاف حسین بھائی، نواز شریف، آصف زرداری، یہ تینوں میجر پارٹیاں کٹھی ہو جائیں گی. پبلک باہر نکلے چوک چوراہے میں اور مرے اور مارے اور اپنے حق کو مانگے، پھر تو کوئی فوج کا رول بنتا ہے. ورنہ تو کوئی رول نہیں ہے اس کا. تو دھرنے میں تو نکل کے دیکھ لیا انہوں نے، سر بھی پھڑوا کے دیکھ لیے، گولیاں بھی چلوا کے دیکھ لیں، اس وقت تو نہیں نکلی. دیکھیں وہ تو بڑی ناانصافی ہوئی طاہر القادری کے ساتھ. یہ کہتے ہیں ہم نے جوڈیشل کمیشن بنایا. کیا بنا اس کمیشن کا جو توقیر جنرل وہ جسٹس صاحب نے بلایا تھا، نجفی، کیا نام باقر تھا ان نقوی. کا، قابل احترام باقر نقوی کی رپورٹ پہ کیا اثر ہوا جی؟ انہوں نے توقیر شاہ کو ہی باہر بھجوا دیا جو مین کلپریٹ تھا، اور اس کو بڑے عہدے پہ بھیج دیا. ان کی تو اپنی پیشیاں لگ گئی ہیں جسٹس باقر نجفی کی. ان کو سپریم جوڈیشل کونسل نے بلانا شروع کر دیا، اسی رپورٹ کی وجہ سے ان کو اب یہ سزا مل رہی ہے. بس ظاہر ہے ان کا یہی کام ہے. یہ معاف تو نہیں کرتے نا، یہ فریج پہ لگا کے کھاتے ہیں. لیکن اللہ کا جو نظام ہے اس نظام میں میرا خیال ہے ان کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گئی ہے، اور اس کاؤنٹ ڈاؤن میں انہیں جانا ہے، اور یہ جا کے رہیں گے. آنا کس نے ہے اور کون آئے گا یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پہ رحم کرے، آمین. کیونکہ اس عوام میں سارے ہی ننگے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. جب ایوب خان کے خلاف نکلے تو ایک بھٹو کی آس تھی، اور جب نظام مصطفیٰ آئے تو مولویوں نے اسلام کی بجائے اسلام آباد پہ چھونی ڈال لی. اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ شاید میری سیاسی زندگی میں فضل الرحمان نے جو 2 حالیہ بیان دیے ہیں، میں سمجھ جائیں وہ ان کے گٹے گوڈوں میں بیٹھ جائے گا. اب صرف اپنی جماعت اور اپنے نظریات کی ووٹیں لے سکتے ہیں، عام آدمی کی. حالانکہ میرے خلاف ہر دفعہ انہوں نے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے. پہلے تو پھر 2-3 ہزار ووٹیں لے لیتے تھے، اب 200 ووٹیں بھی وہی لیں گے جو آپ کے نظریات کی ووٹیں ہوں گی. اور پولیٹیکلی میرا خیال ہے اپنے زندگی کے پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت فضل الرحمان نے یہ بیان دیے، ورنہ از ایم اور آر اور چونکہ چنانچہ وہ استعمال کرنے والا لیڈر ہے. پہلی دفعہ بلنڈ کھیلا اور فرنٹ فٹ پہ نواز شریف کے لیے کھیلا ہے اور کرپشن کی حمایت میں نکلا ہے. کہیں مجھے ڈر ہے کہیں اس کا نام بھی کوئی آئندہ آنے والی وکی لیکوں میں نہ ہو، تو وکی لیک کہہ رہا ہوں، پینما لیکس، کسی اور لیکیج میں نہ ہو. سو مولانا صاحب کے علاوہ سارے محتاط ہی کھیلے ہیں ابھی تک تو، اور اس کے نتیجے کیا نکلتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہی نتیجے نکلیں گے، اور ممکن ہے ان کرپٹ لوگوں سے نجات حاصل ہو جائے. لاسٹ کویسچن شیخ صاحب، کہیں ایسا تو نہیں ہے مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری صاحب کو میاں صاحب باور کرا رہے ہیں کہ میں نہ رہا تو تم بھی نہیں رہو گے، تمہارے بھی راز میں افشاں کر کے چھوڑوں گا دونوں کے، اور دونوں کا بڑا کچھ ہے؟ سر نواز شریف نہ رہا تو ان کا تو کوئی کھیل ہی نہیں ہے، وہ تو نواز شریف کے قلعے پہ ہی کھیل رہے ہیں. آصف زرداری اس وقت نواز شریف کے قلعے پہ کھیل رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان تو سرکاری بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکاری بینچوں پہ بیٹھ کے ان کے وزراء بھی ہیں، اور یقیناً وہ خالی خولی وزارتوں پہ نہیں بیٹھنے والے. ان کے پاس ہمیشہ 1-2 ٹاپ کیسز ہوتے ہیں،
اور لیکن جو اسلام کی عظمت اور کالا کالا رسول اللہ کا علم اٹھانے کا ایک ان کا نعرہ اور سلوگن تھا، اس کو بھی دھچکا لگا ہے، کیونکہ وہ چوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور چوروں کو دنیا نے ریکگنائز کر دیا کہ واقعی یہ چور ہیں، اور یہ کہنا کہ یہ معمولی سی بات ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ شیخ رشید، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ چلتے چلتے آپ کو ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے اندر میجر لیگز جو ہیں وہ اور آنے والی ہیں، اور حکمران جماعت کو مزید دھچکے لگنے والے ہیں، اور اسی لیے میاں نواز شریف جو ہیں سب کچھ کینسل کر کے نہ صرف لنڈن پہنچے ہیں تاکہ وہاں بیٹھ کے کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول کریں، اس ڈیمیج کو کنٹرول کریں، لیکن پیچھے ان کے خاندان میں جو بڑھتی ہوئی لڑائی ہے وہ مزید شدت اختیار کر گئی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے دن جو ہیں اس خاندان کے لیے کوئی اچھی خبریں لے کے نہیں آ رہی۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔